ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں مجھے گندے خیالات آتے ہیں، گندے وسوسے آتے ہیں نماز کی حالت میں، تو کیا اس سے میری نماز یہ ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی؟ اور اس کے علاوہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں جو مجھے یہ وسوسے آتے ہیں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ دو سوالات کی یاد رکھیے۔ نماز کی حالت ظاہر سی بات ہے ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے گویا کہ ہم کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں، اس حالت میں ہم جس طریقے سے ظاہری طور پر اپنا پاک کرتے ہیں وضو کر کے، اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، تو اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی صاف کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں نماز میں، تو یاد رکھیے یہ اگر خیالات اب خود لے کر آتے ہو تو یہ تو صحیح نہیں ہے، اس سے نماز خراب ہو جائے گی۔ اور اگر خود بخود آتے ہیں، یعنی آپ خود نہیں لے کر آتے بلکہ یہ خود بخود یہ وسوسے اور گندے خیالات آتے ہیں، تو اس صورت میں جب بھی آپ کو یہ خیالات آ جائے تو فی الفور جو ہے ان خیالات سے اپنے آپ کو نکالیں، اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گندے خیالات کا آنا اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کے اندر مشغول رہنا اس سے نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے۔ البتہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، فاسد نہیں ہوتی، لیکن نماز کم از کم مکروہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا۔ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو تو آپ یہ نیت کریں کہ بھائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کوشش یہ کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی یہ حالت نہیں بن رہی تو کم از کم یہ اپنے ذہن میں خیال لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک گناہ گار بندہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہو تو امام جو تلاوت کر رہا ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ خود نماز اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو تو آپ جو پڑھ رہے ہو نماز، تو وہی جو کلمات آپ پڑھ رہے ہو نماز میں، تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں، آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر فوکس رکھو گے تو اس صورت میں جو ہے آپ کا خیال جو ہے، آپ کے جو دماغ ہے وہ اسی میں لگے رہیں گے۔ اگر آپ نماز کے اوپر فوکس نہیں کرو گے، ایسے کڑے رہو گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے اور آپ اس میں مشغول رہو گے۔ تو لہٰذا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اس وساوس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ نماز کے بعد کم از کم جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک کام یہ کر لیں کہ جن کاموں کی وجہ سے آپ کو یہ گندے خیالات آتے ہیں تو آپ ایسے محافل سے، ایسی جگہوں سے اور ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اگر آپ موبائل میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہو تو آپ اس سے بھی اجتناب کریں۔ جب تک آپ اپنے حالت کو خود نہیں بدلو گے تو اللہ رب العزت آپ کی حالت کو نہیں بدلے گی۔ لہٰذا جن کاموں کی وجہ سے آپ کو غلط خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں نماز میں، تو آپ ان جگہوں کو چھوڑیے، اس صحبت کو چھوڑیے، اس جگہ کو چھوڑیے۔ اور اگر آپ موبائل وغیرہ میں دیکھتے ہو تو آپ موبائل میں بھی یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کو یہ جو خیالات آتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ کو میں نے بتلا دیا کہ نماز تو اس سے فاسد نہیں ہوگی، البتہ اگر قصداً اس قسم کے خیالات آپ لے کر آتے ہو یا اس خیالات آ جائے اور پھر اس خیالات کے اندر مشغول خود بخود رہتے ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ البتہ نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔